اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیرون ممالک کتنے پاکستانی ہیں کہ جو وہاں پر جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانوں اور کونسل خانوں کی جو ہے وہاں پر عدم تعاون کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ قانونی معاونت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی تفصیل کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، میری آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اس کے ساتھ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ بیرون ممالک جو ہے وہ ہمارے کتنے پاکستانی ہیں کہ جو اس وقت جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ تو اس کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، ہزاروں میں ہے۔ تو 28 ممالک کے اندر اس وقت 10,896 قیدی جو ہے، اور یہ جو آفیشیل جو ہے اعداد و شمار اس کے مطابق ہے کہ وہ اس وقت بیرون ممالک جیلوں کے اندر بند ہیں، اور مختلف جرائم کے اندر جو ہے ان کو بند رکھا گیا ہے۔ ان میں سے کون سے ممالک ہیں کہ جن میں وہ اس وقت رہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، اس کے بعد ابو ظبی ہے، دبئی ہے، چین ہے، عمان ہے، بھارت ہے، یونان ہے، عراق ہے، کویت ہے، اور ملیشیا ہے، ٹرکی ہے، تھائی لینڈ ہے، اس کے علاوہ سری لنکا ہے، قطر ہے، روس ہے، پرتگال ہے، ناروے ہے، اس کے علاوہ اٹلی ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، ہنگری ہے، آسٹریلیا ہے، بحرین ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور اسپین بھی اس میں شامل ہے کہ جس میں پاکستانی قیدی جو ہے اس وقت جیلوں کے اندر جو ہے وہ مختلف جرائم کے حوالے سے بند ہیں۔ تو ان میں سے 4,120 جو ہے افراد وہ منشیات اسمگلنگ کے الزامات میں جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ سعودی عرب ممالک کے اندر ہے، اور سعودی عرب میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے 1,195 جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جو غیر قانونی امیگریشن کے معاملات کے ضمن میں جیلوں کے اندر جو ہے وہ بند ہونے پر مجبور ہیں، اور اس کے بعد 1,000 جو ہے 737 قیدی جو ہے وہ قتل، اغوا اور چوری کی وارداتوں کی وجہ سے جیلوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ 190 پاکستانی انسانی اسمگلنگ اور 165 ڈکیتیوں کے جرم میں سزا بھی کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور وہ اپنی سزائیں پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے 374 افراد جو ہے وہ فراڈ، اور 2,061 افراد جو ہے وہ معمولی جرائم کے اندر جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ اعداد و شمار ہے کہ جو بڑے ہولناک اعداد و شمار ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہماری حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح سے جرائم پیشہ۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ڈرگز کی اسمگل کر رہا ہے تو وہاں پر اداروں کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے، کوئی وہ بندہ اکیلے سے نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر میں بڑا ایک افسوسناک آپ کو ایک اور پہلو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو بوسنیا کے بارے میں ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، کیمپ کے بارے میں، وہاں پر بے شمار لوگ جو ہے وہ بعض حوالوں سے جیل میں بھی گئے ہیں۔ تو ان کو جب پاکستان لانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستانی پاکستان آنے پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر ہم بے روزگاری کی زندگی گزاریں گے۔ یہاں پر جو سسٹم اس وقت رائج ہے جو کہ غیر منصفانہ ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر کے مطابق 2 یہاں پر قوانین ہیں کہ ایک صاحبان اقتدار کے لیے ہے اور ایک عام افراد کے لیے ہے۔ جب تک یہ قانون موجود رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پاکستانی نوجوان پاکستانی آنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو میں یہاں پر کونسل خانوں اور سفارت خانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں، کیونکہ وہ پاکستانی قوم کے جو ہے ٹیکس سے اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ پاکستانیوں کو جو ہے، اور یہی کل کو جب لیگل ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ بنیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا، اور اسی گزارش کے ساتھ میں اس کو ختم کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان اس پہ توجہ دے، سفارت خانے اور کونسل خانے جو ہے وہ عملی مظاہرہ کریں، اور وہاں پر جا کر پاکستانیوں کے جو ہے وہ مسائل کو جانیں۔ اگر کسی کو قانونی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، اور عرب کی جیلوں میں تو بہت ہی برا حال ہے قیدیوں کا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔